نماز کو صحیح ادا کرنا، ظاہری اور باطنی احکام کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ اقامت صلاۃ ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی۔ انفرادی اقامت صلاۃ کے حوالہ سے ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اولاً جو نماز کے ظاہری افعال ہیں، قیام، رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، سلام، یہ آیا سنت کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں یا ان میں کمی اور کوتاہی ہے؟ اولاً قرآن و سنت کی روشنی میں ان افعال کی ادائیگی کا صحیح طریقہ معلوم کرنا چاہیے یا کسی ایسے صاحب علم سے سیکھنا چاہیے۔ اور پھر نمبر 2، اپنی نماز اور نماز کے جو اذکار ہیں وہ باقاعدہ کسی صاحب علم کو سنائے جائیں تاکہ اس کے تلفظ میں، ان کے الفاظ میں جو غلطی ہو وہ درست ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ کسی سمجھدار دینی شخص کو عرض کیا جائے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں آپ وقتاً فوقتاً میری نماز کو دیکھا کریں اور اس میں رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اخیر تک کوئی کمی کوتاہی آپ دیکھیں تو آپ مجھے اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کا باقاعدہ علم بھی کتب سے پڑھ کر سیکھیں گے اور کسی استاد سے، کسی عالم سے باقاعدہ اس کے بارے میں آپ رہنمائی بھی لے لیں گے، اور پھر اگر کسی کی ڈیوٹی بھی لگائیں گے گزارش کر کے کہ وہ آپ کی نماز کو دیکھے، تو انشاءاللہ ایسے ظاہری جو افعال نماز ہیں اس میں بہتری آ جائے گی۔ جو عمومی ہماری کمزوری ہے وہ ہے اعتدال، کہ ہمارے نماز کے افعال میں اعتدال نہیں ہوتا۔ جلد بازی کی وجہ سے رکوع، سجود، قومہ، جلسہ کی ادائیگی مکمل طور پر نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ چاروں کتب کی صحیح روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رکوع سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز وہ قبول نہیں ہے، وہ اس کے لیے کفایت نہیں کرتی۔ اور مسند احمد کی سند حسن کے ساتھ مذکور روایت کے مطابق وہ شخص جو نماز کے افعال کو خصوصاً رکوع سجود کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت کے مطابق جو شخص، جو عربی نماز کو اعتدال سے رکوع سجود کو مکمل طور پر ادا نہیں کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ اس نے اسی طرح پڑھا تو آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور بخاری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع سجود مکمل طور پہ ادا نہیں کر رہا تھا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، اور فرمایا اگر تو اسی طرح یعنی بغیر رکوع اور سجود کی مکمل ادائیگی کے اگر اسی طرح نماز پڑھتا ہوا مر جاتا تو اس فطرت پر نہ مرتا جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نماز کے ظاہری افعال کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ بعض اوقات یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی خارش کرنے کے لیے ہاتھ ادھر کبھی ادھر،
کبھی داڑھی کے بالوں کے ساتھ، کبھی کپڑوں کے ساتھ، اور اسی طرح رکوع سجود میں جاتے ہوئے کپڑوں کو وہ سنوارنا، سیدھا کرنا وغیرہ، یہ چیز بکثرت دیکھنے میں آتی ہے۔ اور پھر جب دعا مانگی جاتی ہے تو بالکل جو ہے نا وہ توجہ کس طرف ہوتی ہے، بعض اوقات ہاتھ بھی صحیح طرح سے اٹھائے نہیں جاتے۔ تو اس حوالے سے اشد ضرورت ہے کہ اولاً ہم اپنی نماز کی جو ظاہری صورت ہے اس کو درست کریں، دوسرے نمبر پر پھر نماز کی جو باطنی حالت ہے اس کو صحیح کرنا۔ بخاری کی حدیث کے مطابق نماز کے لیے اذان اور اقامت ہوتی ہے، اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو شیطان آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ تو شیطان مسلسل اس کو بہکانے کے لیے لگا رہتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی خیال کدھر چلا گیا، کبھی کدھر چلا گیا، کبھی سوچ کدھر چلی گئی۔ بعض کا تو نماز میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس طرح کا جو التفات ہے وہ اس سے منع کیا گیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو خشوع کا مطلب ہے کہ دل کے ساتھ جھکنا، دل کے ساتھ متوجہ ہو کر نماز پڑھنا۔ تو صحابہ اکرام اور اسلاف کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق اور نسائی میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جب رات کی نماز پڑھتے تھے یعنی نماز تہجد، تو آپ پر گریہ طاری ہوتا تھا، چکی کے آٹا پیسنے جیسی آواز اور ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ مبارکہ سے سنائی دیتی تھی۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق قیام اتنا لمبا ہوتا رات کا، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے اور ان سے خون بہنے لگتا۔ اور اسی طرح جو صحابہ اکرام ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں گھر کے صحن میں نماز پڑھتے تھے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ تو آپ کو صحابہ اکرام اور تابعین اور دیگر اسلاف کے بارے میں روایات میں ملے گا کہ وہ نماز کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرتے تھے اور نماز میں بالکل ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے۔ تو نماز میں کوشش کی جائے، ایک تو جو آپ نماز میں اذکار پڑھ رہے ہیں ثنا سے لے کے اخیر تک، جو اذکار ہیں ان کے معنی اور مفاہیم پر توجہ دی جائے اور ان کا اثر اپنے اوپر قبول کیا جائے۔ اور دوسرا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور کہ یہ میری ہو سکتا ہے آخری نماز ہو۔ تو اس طرح پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو خاص نماز کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ اس آپ نماز پڑھیں کہ پوری مخلوق سے مکمل کٹ کر اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو جب آپ ایسا نماز پڑھیں گے، ہم ایسا نماز پڑھیں گے، تو پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ نماز اگر اس طرح سے پڑھی جائے تو یہ ایک مکمل واعظ ہے انسان کے حق میں۔ یعنی جیسے کہ آدمی قرآن و سنت کا ایک بھرپور انداز میں واعظ سنتا ہے تو دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے، تو نماز میں جب وہ اذکار پڑھے جا رہے ہیں یا امام کے پیچھے وہ قرات سنی جا رہی ہے تو اس میں بھی ایک مکمل واعظ ہے انسان کے لیے، نمازی کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے۔ اگر نہیں بچ رہے تو نماز میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے۔ جس طرح وہ درخت اگر صحیح پھل نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے پھل نہ دینے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس درخت کے اندر کوئی فالٹ ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی خرابی ہے، تو پھر ہم اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر گناہوں سے نہیں بچ پا رہے تو پھر نماز کے اندر فالٹ ہے، اس فالٹ کو دور کرنا ہوگا
تاکہ گناہوں سے پورے طور پہ بچ سکیں۔ تو یہ ہے ہماری انفرادی نماز، انفراداً نماز کو قائم کرنا۔ دوسرا ہے اجتماعی اقامت صلاۃ۔ سورۃ الحج میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ العاقبۃ الامور۔ وہ لوگ اگر ہم انہیں اس زمین میں حکومت عطا کریں، اقتدار بخشیں، تو وہ نماز کو بھرپور طور پر قائم کریں گے اور زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کریں گے اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اس کا بھرپور مشاہدہ وہ خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتا ہے کہ اس دور میں نماز کی اس قدر پابندی تھی کہ نماز ایمان کی علامت سمجھی جاتی تھی اور نہ پڑھنا یہ کفر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ترمذی کی حدیث میں فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور اسی طرح ترمذی کی حدیث میں ہے کہ صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے جو منافقین تھے، اندر سے کافر تھے، تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا وہ کفر فوری ظاہر ہو جاتا اگر نماز نہ پڑھتے۔ تو دوسرا یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے رک گئے، انکار کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اسے قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ تو نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح وہ ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے۔ تو صحابہ کے دور میں نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں چیزوں کی بھرپور پابندی تھی۔ تو حاکم کی اولین ذمہ داری ہے کہ جہاں تک اس کا دائرہ اقتدار ہے وہاں تک وہ اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرے۔ محترمہ مالک کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو، یعنی جو علاقوں کے حکام تھے، گورنر تھے، ان کو باقاعدہ یہ لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے جتنے بھی کام ہیں اور ذمہ داریاں ہیں ان میں اولین اور سب سے اہم ذمہ داری وہ بر وقت نماز پڑھنا ہے۔ جس نے نماز کے احکام اور اس سے متعلقہ جتنی تعلیمات ہیں ان کو یاد کیا، اس کو پیش نظر رکھا اور ان کے مطابق نماز کو بر وقت پابندی سے پڑھا، تو جس نے نماز کی اس طرح حفاظت کی تو وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ جس کو نماز کی فکر ہے اس کو اپنے پورے دین کی فکر ہوگی، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کی جو بقیہ تعلیمات و ہدایات اور احکام ہیں ان کو بدرجہ اولا اس سے بڑھ کر ضائع کرے گا۔ جس کو نماز کی فکر نہیں باقی دین کی کیا فکر ہوگی؟ تو آپ نے سارے علاقوں کے مقرر کردہ حکام کو یہ لکھ دیا تھا اور بھیج دیا تھا کہ سب سے اولین ذمہ داری بر وقت نماز پڑھنا ہے۔ تو حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے تمام جو ذمہ داران ہیں ان کو پابند بنائے کہ جو ہی نماز کا وقت ہو تو وہ نماز کا اہتمام کریں۔ ہاں ہاسپیٹل ہوں، ہاں آفسز ہوں، اکیڈمیز ہوں، یونیورسٹیاں اور کالجز ہوں، یا اس قسم کے جتنے بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے ہوں، تو جو وہاں کا منتظم ہے اور جو ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں اقامت صلاۃ کا اجتماعی طور پر نظام قائم کرے۔ تو جو گھر کا سرپرست ہے اس کے لیے گھر کی ذمہ داری ہے، اس کا تو قرآن میں حکم آیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھرپور پابندی سے نماز پڑھتے رہو۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ تو والدین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور پیغمبر یہ دعائیں مانگتے تھے اپنی اولاد کے لیے۔ تو والدین اولاد کے لیے دعا بھی مانگیں اور عملی طور پر ان کو نماز کا پابند بھی بنائیں۔ تو گھر کا سرپرست گھر میں نماز اجتماعی طور پر وہ نماز قائم کروائے، جو مدرسے کا، ادارے کا، کسی بھی اس طرح کے ادارے کا اور آفس کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہاں وہ اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرے۔ یہ قرآن و سنت کی ترغیب بھی ہے، تاکید بھی ہے، حکم بھی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ نظام قائم ہوگا تو پھر اس کے اثرات و فوائد وہ بھی ہماری ذات کو اور ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو پہنچیں گے۔ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی، جرائم کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ جب سارے نماز پڑھیں گے تو نماز بھی حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، تو سارے کے سارے جرائم ایٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ تو جس معاشرے میں جرائم نہیں ہوتے پھر وہ معاشرہ خوشحال ہوتا ہے اور وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جب بعض مفسرین نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا ہے، ہاں وہ ذہنی صلاحیت ہے، ہاں وہ دیگر نعمتیں ہیں یا مال ہے۔ لیکن جو انفاق کا لفظ ہے اس کا استعمال عمومی طور پر اور تبادلے ذہنی کے لحاظ سے، یعنی ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، پہلے اس کے کہ تمہیں موت آ پہنچے، اور پھر تم یہ کہو کہ اے میرے رب تو نے مجھے مزید زندگی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور نیکوکار ہو جاتا۔ تو یہاں بھی یہ مما رزقناکم یہ الفاظ مطلق آئے ہیں، مال کا ذکر تو نہیں آیا، لیکن آگے جو حصہ ہے آیت کا بتا رہا ہے کہ مال مراد ہے، صدقہ۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اس کی جو صورتیں ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، عشر، اور پھر اس کے علاوہ والدین کو اگر حاجت ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی کفالت کرے۔ بچے چھوٹے ہیں اور والدین کی ذمہ داری ہے نابالغ بچوں کی کفالت کریں۔ شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، اور فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو جو سائلین ہیں، محتاجین ہیں، ان کا اللہ نے مالداروں کے مال میں حق رکھا ہے۔ تو جو واجبی صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جو فلاح یافتہ اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، نہ کہ نمود و نمائش کے لیے، نہ کہ اپنی واہ واہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور مال خرچ کرنے کا جو ثمرہ ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو تم خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے، کیونکہ جو ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اللہ رسول کو تو نہیں پہنچتا، وہ تو اللہ تو مستغنی ہے نا ہر ایک چیز سے، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو جو ہم نیکی کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ہمیں پہنچتا ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس لوٹا دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، وہ تو بڑا قدردان اور حلم والا ہے۔ تو من یوق شح نفسہ، اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو، ومن یوق شح نفسی، اور جو اپنی جان کے لالچ اور حرص سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ تو مال خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شح کہتے ہیں ایسا بخل جس کے ساتھ حرص بھی شامل ہو۔ بخل یہ ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس مال کو روک لے، خرچ نہ کرو، اور حرص تقاضا کرتا ہے کہ اور طلب کرو اور طلب کرو۔ تو بخل کے ساتھ حرص جب شامل ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شح۔
تو احضرت الانفس الشح، تو جو شح ہے یعنی بخل اور حرص، یہ لوگوں کی جانوں کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، یعنی انسان کی طبیعت کے اندر بخل اور حرص موجود ہے۔ اب انسان کو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کر کر کے اس مذموم وصف کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، کیونکہ جتنے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ بخل اور حرص کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ رشوتیں کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں اور دھوکے فراڈ سے دوسرے کا مال لے رہے ہیں، چوری ڈکیتی کر رہے ہیں، یا دیگر جتنے بھی ناجائز مال کے حصول کے ذرائع ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ حرص اور بخل۔ دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، قربانی نہیں کر رہے، دوسرے کا قرضہ دبا لیا، وراثت میں حق مار لیا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بخل کی وجہ سے اور حرص کی وجہ سے۔ بخل یعنی روک لینا، دینا نہیں، اور حرص اور لے لے اور دوسرے کا بھی چھین لے۔ تو حرص اور بخل جب تک یہ دور نہیں ہوتی تو یہ جو مذموم وصف موجود ہے، اس کے نتیجے میں برے افعال بھی وہ ہوتے رہیں گے، تو پھر فلاح یافتہ نہیں بن سکتے۔ تو اس کو نکالنا ضروری ہے، حرص اور بخل کو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کھلے دل سے مال اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے۔ تو حرص اور بخل کے بارے میں مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شح یعنی حرص مع بخل، اس سے بچو کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ پہلے لوگوں نے حرص اور بخل کیا، حرص اور بخل نے انہیں حلال کو، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر لینے پر آمادہ کیا اور لوگوں کے قتل پر آمادہ کیا۔ یعنی پہلے لوگوں نے مال کی حرص کی وجہ سے لوگوں کا قتل کیا، اور اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں جیسے سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا۔ تو یہ جو حرص ہے، جو شح ہے، یہ ایک باطنی بیماری ہے جو انسان کو دوسرے کے قتل پر اور دوسرے کا حق تلف کرنے پر، اور جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں ان کو حلال کرنے پر بندے کو ابارتی اور برانگیختہ کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ بخل جو ہے وہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اب اس بخل کی ہلاکت سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، دل نہیں بھی چاہ رہا تو خرچ کریں، پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سمجھائیں۔ جو منافقین ہیں کیونکہ دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا نا، تو وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ تو جو منافقین ہیں نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی کے ساتھ، اور جس طرح کہ ان کے اوپر بوجھ ہو بڑی تنگی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے جو خرچ ہے اور ایسی جو نماز ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کہ بندہ جو ہے نا وہ دل ہی نہ کرے نماز پڑھنے کو، اور نماز پڑھنے میں وہ تنگی محسوس کرے اور سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو مجبور ہو کے جیسے خرچ کر رہا ہے اور دل سے نہیں چاہ رہا، دل میں نہ خوشی ہے، تو ایسا خرچ اور انفاق بھی اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، نہ وہ مقبول ہے۔ تو پہلے آپ اگر نہیں بھی مان رہا تو وہ اللہ کی جو ہدایات ہیں اور آخرت میں اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، دنیا میں جو اس کی برکات ہیں خرچ کرنے کی، وہ آپ پڑھیں، اپنے ذہن میں لائیں اور اپنے آپ کو اس پہ آمادہ کریں۔ تھوڑا پہلے تکلف کرنا پڑے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ جو آپ مسلسل کام کرتے ہیں نا، تو پہلے پھر تکلف ہوتا ہے، بعد میں وہ تکلف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کمپیوٹر چلائیں تو آپ کے ہاتھ پہلے آپ کس بٹن پہ آپ نے انگلی رکھنی ہے، دبانا ہے، آپ کو تکلف کرنا پڑے گا، لیکن جب عادت بن جاتی ہے تو پھر آٹومیٹک آپ کی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر کام میں ہوتا ہے، جس کی عادت بن جائے وہ کام پھر بلا تکلف ہوتا ہے۔ تو جب انفاق کی عادت پڑ جائے گی پھر یہ بلا تکلف ہوگا، تو جب بلا تکلف ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ دنیا کے اندر بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ جتنے بھی یہاں پر اوصاف ذکر کیے گئے ہیں ہر ایک کے ثمرات ہیں، تو میں نے ایک ایک ثمرہ یہ نا خاص طور پہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس ثمرے کی مدد سے ہم پہچانیں گے کہ ہمارے اندر یہ وصف آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو انفاق کا جو ثمرہ ہے وہ ہے بخل کا اور حرص کا دور ہو جانا۔ بخل کا دور ہو جانا، ایسا بخل اور حرص جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارے اور نافرمانی میں پڑ جانے کا وہ سبب بنے، تو اس بخل سے روکا گیا ہے۔ تو اس کی قرآن پاک کے اندر انصار کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ جب مہاجرین آئے تھے مکہ سے
تو انہوں نے اپنے باغات کی آمدنی میں، اپنے گھروں میں، اپنی جائیدادوں میں ان کو بھرپور طور پہ شریک کر لیا، یہاں تک کہ بعد نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میں وقت کے اختصار کی وجہ سے ان روایات کو تفصیلاً ذکر نہیں کیا، لیکن بخاری میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو وہ لوگ جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود حاجت مند ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، خود بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، لیکن مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، چراغ کو بجھا دیا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے۔ تو جب یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ اتنا راضی ہوا کہ یہ آیت مبارکہ اتار دی کہ وہ لوگ جو خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو اپنی جان کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں، ہر ایک طالب علم ہے تو وہ بے شک 10 روپے کسی دوسرے حاجت مند طالب علم کو، آپ کے پاس 50 روپے ہے، 50 100 روپیہ جتنی آپ کی جیب خرچی ہے اس میں کچھ بچا کے خرچ کریں، اور اساتذہ ہے وہ بھی کریں، دیگر بھی جو ہیں جتنے بھی ہیں اوپر والے چھوٹے بڑے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق آپ خرچ کریں، اور یہ خرچ کرنا باعث ثواب ہوگا اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ یہاں تک کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم اللہ کی رضا کی خاطر جو کچھ خرچ کرو گے، جتنا خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، یہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔